اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم دوستو، ہم اپنا سورہ بقرہ کا سفر جو ہے وہ جاری رکھیں گے اور الحمدللہ ہم اختتام کے بہت قریب ہیں، تو امید ہے کہ اسی ہفتے میں ہم سورہ بقرہ جو ہے وہ ختم کر پائیں گے۔ تو آج ہم آیت نمبر 268 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء۔ یہ وہی چیپٹر چل رہا ہے آگے جو کہ انفاق کا، یعنی اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے کا ہے۔ ابھی یہ اسی کا آگے چل رہا ہے۔ تو الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان جو ہے وہ تمہیں وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ یا تمہیں امید دلاتا ہے فقر یعنی غربت کی، تنگ دستی کی، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور تمہیں ان کاموں کا حکم دیتا ہے جو تمہارے لیے شرمناک ہوتے ہیں۔ فحشی کا یا فحش کا مطلب جو ہے وہ خالی آبسینٹی نہیں ہوتا، نیوڈنس نہیں ہوتا، ہر وہ کام جو انسان کی ڈگنیٹی سے بلو ہو، یا ہر وہ اتھارٹی جو انسان اپنی اتھارٹی سے ٹرانسگریس کرے، وہ اس کو فحاشی کے زمرے میں لیا جاتا ہے۔ فحش کام ہے وہ جس سے انسان کی ڈگنیٹی، شرمناک رویے حد تک نیچے چلی جائے۔ امبیرسمنٹ بیہیویئر جو ہے وہ بھی فحاشی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں ڈراتا ہے، تمہیں یعنی تم سے وعدہ کرتا ہے یا تمہیں ڈراتا ہے کس چیز سے؟ بھوک سے، فقر سے، اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم شرمناک کام کر گزرو۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ جو ہے وہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے مغفرت کا، ٹھیک ہے جی، غفر عطا کرنے کا، وفضلا اور اپنے فضل کا۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ ایک طرف وہ مومنٹ چل رہی ہے شیطان کی، اور وہ انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی، چونکہ اس کو پاور دی گئی ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے کہ خرچ نہ کریں، یہ ہو جائے گا، تیرے پاس ختم ہو جائیں گے، یہ تھوڑے ہیں تمہارے پاس، تم نے اتنا اس کو دے دیا ہے، اتنے نہ دو، اتنے دے دو۔ تو اس طرح کی، اور پھر ساتھ وہ کہتا ہے جی پیسہ بڑھانا ہے، تو اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، کرپشن کی طرف لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، داؤ کی طرف لے کے جاتا ہے، کمیشن کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لائک وائز وہ آپ کو آپ کے سٹیٹس سے بھی گراتا ہے، اور آپ کو غربت کی بھی جو ہے نا وسوسے پیدا کرتا ہے کہ آپ غریب ہو جاؤ گے اس کام سے، اللہ کے اس کام سے، یہ جو انفاق والا کام ہے۔ حتیٰ کہ ہیومن ہسٹری اس کے اوپر ایویڈنس بیئر کرتی ہے کہ آج تک کوئی بندہ جس نے خیرات کی ہو، وہ خیرات کی وجہ سے غریب ہوتا ہوا کسی انسان نے آج تک نہیں دیکھا۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ دوسری طرف جو ہے یہ چل رہی ہے بیلٹ جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے اگینسٹ، تمہاری بڑی غلطیوں کے اگینسٹ تمہیں غفر بھی عطا کروں گا اور اپنا فضل بھی تم پر کروں گا۔ یعنی فضل کیا ہے کہ تم نے تھوڑا کیا ہوگا لیکن اس کا جو اثر ہوگا وہ بڑا ہوگا تمہاری زندگی میں، ٹھیک ہے، اور تم نے 10 روپے دیے ہوں گے لیکن اس کا فائدہ جو تمہیں ملے گا اسی دنیا میں، فضل ہمیشہ اسی دنیا میں ہوتا ہے۔ تو فضل جو ہے وہ ملٹی پلائی کر کے دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو واللہ واسع علیم، تو اسی پہ پھر اللہ نے اسی طرح اپنے پھر واللہ، اللہ وسعت والا ہے اور علیم ہے۔ واسع اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس سے جتنا مرضی لے جاؤ اس کے خزانے میں، اس کے مال میں کمی واقع نہ ہو، اس کو واسع کہتے ہیں کہ جتنا مرضی آپ لے جائیں، ان لمیٹڈ حد تک بھی لے جائیں، لیکن اس کے خزانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئے۔ اور علیم اس کو کہتے ہیں جو ازل سے پہلے سے لے کر ابد الاباد تک کے تمام چیزیں جس کے بالکل ایسے سامنے ہوں،
اس کو علیم کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں واسع بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں، اور میں اگر تم میری طرف آؤ گے، میری آواز پہ لبیک کہو گے، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے، یعنی کہ میری عبادت کرو گے، میری بندگی اختیار کرو گے، میرے قوانین کو فالو کرو گے، تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری کمی کوتاہیاں جو ہیں ان سے بھی صرف نظر کروں گا، اور تمہارے کیے کو بڑھا کر تمہیں ریورس کروں گا، ملٹیپل 1000 ٹائم ملٹیپل کر کے میں تم فضل کروں گا۔ اور تم یاد رکھو کہ جتنا مرضی میں تمہیں دے دوں، میرے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اور مجھے ایک ایک چیز کا علم ہے، تمہارے دل میں آنے سے پہلے وہ سوچ میرے علم میں ہوتی ہے۔ تو یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیٹاگوریکل کہہ دیا کہ اگر تمہارے دل میں کبھی کوئی اس طرح کا وسوسہ آئے تو فوری طور پر شیطان سے پناہ مانگو، یہ شیطان کی طرف سے ہوگا کہ جو تمہیں غربت سے ڈرائے گا اور جو تمہیں تمہارے سٹیٹس سے ڈرائے گا۔ اچھا جی، اگلی آیت جو ہے یہ بڑی ہی مزیدار بھی ہے اور مشہور و معروف بھی ہے اور بہت سمجھنے والی بھی ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، جسے چاہتے ہیں اسے حکمت عطا کرتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں۔ وَمَن یؤت الحکمۃ، اور جسے ہم حکمت دیتے ہیں، فقد اوتی خیرا کثیرا، اور پھر اسے ہم ساتھ خیر کثیر بھی عطا کرتے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور اللہ سے صرف اعلیٰ عقل والے جو ہائی انٹیلیجنٹ والے لوگ ہیں وہی اللہ سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اللہ کی باتوں سے، اللہ کے فرمان سے، جو اعلیٰ عقل والے ہیں۔ یہاں اللہ نے عقل والوں کو خطاب کیا ہے، کیوں کہ وزڈم حکمت ہے ہی عقل۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، جسے چاہتے ہیں اسے حکمت عطا کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیں اللہ نے بریکٹ اٹھا لی ہے، یا ایھا الذین آمنوا والی، ٹھیک ہے۔ حکمت اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حکمت کا مطلب جہاں وزڈم ہوتا ہے وہاں اس کے علاوہ اصل میں حکمت یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کی کرکس عطا کر دیا گیا، کرکس آف دی میٹر عطا کر دیا گیا، اور آپ نے اس کو اس کی ضرورت اور اس کا موقع دیکھ کے جو ہے اس کو یوز کرنا ہے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ مثلا بعض اوقات کوئی آپ کو انسٹیگیٹ کرتا ہے تو اگر آپ کے پاس حکمت ہے تو آپ خاموش رہتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کو فوری ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس یوز کو جو ہے نا جی کہ موقع کے مطابق، ٹائم کے مطابق، وہ کرکس آف دی میٹر جو اللہ نے آپ کو عطا کیا کسی مسئلے میں، اس کو استعمال کرنے کو حکمت کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا انسانی کریکٹر ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ نے اپنے آپ کو بھی حکیم کہا ہے۔ تو اللہ اپنی حکمت کے خزانوں میں سے انسانوں کو حکمت عطا کرتا ہے، اور یہاں اللہ نے کہہ دیا کہ میں جسے چاہتا ہوں اسے عطا کرتا ہوں۔ اور ایک بات پھر اللہ نے کہی، وَمَن یؤت الحکمۃ، میں جس کو حکمت عطا کرتا ہوں، فقد اوتی خیرا کثیرا، اور پھر میں اسے خیر کثیر بھی عطا کرتا ہوں۔ خیر کثیر کیا ہوتا ہے؟ ہر بندے کے لیے نفع، ہر شخص کے لیے نفع، فائدہ، بینیفیشل ٹو ایچ اینڈ ایوری ہیومن بینگ، ایچ اینڈ ایوری بینگ، اینیملز کے لیے بھی، چرند پرند انسانوں کے لیے بھی۔ اللہ کہتا ہے کہ میں جس کو یہ دولت حکمت والی عطا کرتا ہوں، اس حکمت کو پھر میں پوری انسانیت کے لیے، پوری مخلوقات کے لیے خیر اور خیر ہی بنا دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ جس نے پینسلین دریافت کی، اللہ نے اسے حکمت عطا کی۔ اس نے پھپھوندی بیکٹیریا کا کلچر تھا، بیکٹیریا پالے ہوئے تھے سمجھ لیں اس نے ایک ٹرے میں، اور اس میں آ کے وہ میڈم نے، ایک خاتون نے
برے بڑا بولتے ہوئے ڈبل روٹی باہر پھینکی، ہوا چل رہی تھی، ڈبل روٹی کے اوپر فنگس لگا تھا، وہ ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا آ کے اس کی ٹرے میں گر گیا، ٹھیک ہے، اور وہ بیکٹیریا مر گئے۔ وہاں سے پھر پینسلین اس نے دریافت کی، اور دیکھ لیں پینسلین پھر خیر کثیر بنی۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں کروڑوں لوگ جو تھے، جو انفیکشنز کا شکار تھے، ان کو پینسلین کی وجہ سے اللہ نے زندگی بچائی ان کی۔ اور آج تک بھی اینٹی بایوٹک کا پروسیس وہیں سے شروع ہوا، ڈیولپ کرنے کا اینٹی بایوٹک۔ تو یہ اللہ نے حکمت عطا کی اور پوری انسانیت کے لیے خیر کثیر بن گئی۔ جس نے انسولین کا یوز دریافت کیا، وہ دیکھیں خیر کثیر بن گیا پوری انسانیت کے لیے۔ اس لیے ہر وہ چیز جو انسانوں کے لیے خیر بنے، وداؤٹ اینی تفریق، کسی قسم کے تعصب کے بغیر، کسی قسم کے پریجوڈس کے بغیر، کیونکہ اوپر اللہ نے اسی لیے کہا کہ میں جسے چاہتا ہوں اسے حکمت عطا کرتا ہوں، اور میں جس کو حکمت عطا کرتا ہوں اسے ساتھ خیر کثیر بھی عطا کرتا ہوں۔ اگر کسی شخص کا کام انسانوں کی اور مخلوقات کی فلاح کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، تو سمجھیں کہ یہ اس کو خدا کی عطا نہیں ہے، اللہ کی عطا نہیں ہے۔ اللہ جہاں بھی عطا کرے گا، اللہ جب بھی حکمت عطا کرے گا، وہ خیر کثیر میں بدل جائے گی، اور انسان کے ہاتھ، وہ اس شخص کے ہاتھوں سے جو چیز بھی نکلے گی، وہ پوری انسانیت کے لیے بلا کسی تفریق کے نفع بینیفیشل بن جائے گی، اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ یہ خیر کثیر ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ میں جسے عطا کرتا ہوں وہ پھر ساتھ اس کو خیر کثیر بھی دیتا ہوں، اور یہ عطا اس کو کی جاتی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے۔ اور بعض اوقات اللہ آپ کی انٹیوشن کرتا ہے، آپ کی نیت کو دیکھ کے، آپ کے خلوص کو دیکھ کے۔ بہرحال اللہ نے اگر دولت جو ہے اللہ نے دی ہوئی ہے تو وہ خیر کثیر میں بدل جائے گی۔ کوئی فن اللہ نے عطا کیا ہے تو وہ خیر کثیر میں بدل جائے گا۔ اللہ کی عطا کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر وہ خیر کثیر میں نہ بدلے تو سمجھیے کہ یہ اللہ کی عطا نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ بندہ خسیس ہو جائے، وہ بندہ کنجوس ہو جائے، وہ بندہ اس سے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ قسم کے بینیفٹ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر دے، تو وہ شیطان کے رستے پر چل پڑا، خیر کثیر میں نہیں ہے۔ خیر کثیر وہ ہے کہ اللہ جس کو دیتا ہے پھر ساتھ خیر کثیر دیتا ہے، اور پھر بلا تفریق، بغیر کسی مذہب کے، بغیر کسی دین کے، بغیر کسی رنگ کے، بغیر کسی قومیت کے، وہ خیر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کو خیر کثیر کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ جو میری باتیں ہیں ان کو سمجھتا کون ہے؟ جن کو میں نے ہائی انٹیلیجنٹ کوشنٹ دیا ہوا ہے، ہائی آئی کیو دیا ہوا ہے، جن کو اولو الالباب۔ یہ کون لوگ ہیں دوستو؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے معاشرے سے کچھ ایکسٹریکٹ کیا، جنہوں نے 4 جماعتیں، 4 کتابیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو شعور دیا۔ وہ اپنی کلاس جہاں پہ وہ پیدا ہوئے تھے وہاں انہوں نے ایکسل کیا، اور اپنے اسٹریٹا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنے سے اوپر والے اسٹریٹا میں اور اس سے اوپر والے اسٹریٹا میں اس طرح داخل ہوئے۔ وہ لوگ اولو الالباب ہیں، اور وہی اللہ کا خطاب ہے۔ اکثر جگہ پہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کے لیے ہیں۔ دوستو اب ہمیں خود غور کر لینا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمتوں سے نوازا، ہمیں ڈگریز دیں، ہمیں ایکسپوجر دیا، ہمیں شہرت دی، ٹھیک ہے، طرح طرح کے علوم و فنون سے نوازا۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی سائنسدان ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی آرٹسٹ ہے۔ لائک وائز اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے اولو الالباب میں آتے ہیں۔ اور سب سے پہلے اولو الالباب نے یہ جرم کیا کہ مسلم اولو الالباب جو تھے، جس کو ہم مسلم انٹیلیجنسیا کہتے ہیں، انہوں نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا۔ میں بھی اس کا ذمہ دار ہوں، آپ سب بھی اس کے ذمہ دار ہیں،
اور وہاں آ کے جو اولو الالباب کی جگہ تھی وہاں پھر دوسرے لوگ آ کے بیٹھ گئے۔ آپ ان سے گلہ نہ کیا کریں، ٹھیک ہے، ان سے آپ اپنے آپ سے گلہ کریں، ہمیں اپنی عادات پہ غور کرنا چاہیے۔ مسلم انٹیلیجنسیا جب تک مسجد میں موجود تھا، مسلمان جو تھے یہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہے تھے۔ جب سے مسلم اولو الالباب جو تھے، جو مسلم انٹیلیجنسیا تھا، وہ مسجد سے نکل آیا، تب سے یہ ساری جو خرابی ہے، دین کی ڈیفرنٹ تشریحات، یہ فرقہ بازی، یہ تعصب، یہ تشدد، یہ ساری کچھ چیزیں اس چیز کی دین ہے کہ مسلم انٹیلیجنسیا، مسلم اولو الالباب جو تھا وہ مسجد سے نکل آیا۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَاتٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِّنْ أَنصَارٍ۔ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور جو نظریں تم مانتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور ظالمین کی مدد کبھی نہیں کی جاتی۔ اب یہاں نیا لفظ آیا نظر ماننے کا۔ دیکھیں ہم اس کو بڑا کیجول لے لیتے ہیں، لیکن اسلام میں، قرآن کی تعلیمات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اور سنت میں نظر جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ نظر ماننا وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر اللہ میرا یہ کام کر دے تو میں 10 بندوں کو کھانا کھلاؤں گا، اگر اللہ مجھے یہاں سے نکال دے تو میں یہ کروں گا، میں ایک بندے کو کپڑے سلا کے دوں گا، لائک وائز میں حج کر کے آؤں گا، میں عمرہ کر کے آؤں گا۔ اس طرح کوئی بھی نظر آپ مان سکتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں جو نظر تم مانتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور یقین رکھو کہ میں ظالموں کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ تو اس میں نظر جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ بالکل جائز بھی ہے، اور لیکن اس کو پھر پورا کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح آپ نے کہی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا کام ہو جائے اور پھر آپ کہیں جی اب میں 10 بندوں کو کہا تھا چلو یار میں 5 کو ہی کھلا دیتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ وہ پھر آپ کے اوپر الٹا جو ہے وہ وبال بن جائے گا۔ جو بھی نظر انسان مانے اس کو 100% پورا کریں، اور اس میں اس نظر ماننے میں کوئی حرج نہیں، صرف اس میں یہ احتیاط ہے کہ نظر صرف اللہ سے مانی جائے گی کہ اے اللہ تو میرا کام کر دے تو میں تیری مخلوق کے لیے یہ کروں گا، یا میں تجھے 10 نفل تیرے پڑھوں گا، لائک وائز۔ کسی اور غیر اللہ کے لیے یہ کام نہیں ہو سکتا، وہ صریحاً شرک ہے، وہ صریحاً شرک ہے۔ صرف اللہ کے ساتھ منت مانی جائے گی، اور اللہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، تم چاہے خفیہ مان لیتے ہو چاہے اپنے دل میں مان لیتے ہو، لیکن مجھ تک وہ پہنچ جاتی ہے۔ ان تبدو الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ آگے ہے جی ان تبدو الصدقات، تم اگر ظاہری طور پر کھلے عام اپنے صدقات دو، فنعما ہی، تو یہ اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر چھپا کر دو، تُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اس سے اللہ تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے گا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ کھلے عام بھی دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، وہ میں نے پچھلے لیکچرز میں بتایا تھا، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ ان تبدو الصدقات، اگر تم کھلے دو تو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر تم چھپا کے دو اور فقراء کو دو، جو ضرورت مند ہیں ان کو دو، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا۔ یہ دیکھیں اب کہ اگر بندے کو کوئی احساس ہو جائے نا کہ میرے سے کوئی غلطی ہوگی، جو ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، انسان ہے، تو اس کے لیے خیرات کرنی چاہیے۔ سب سے بہترین توبہ جو ہے، سب سے بہترین ریپینٹنس یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یا اللہ کے آگے اپنا کنفیشن کریں، کسی کو بیچ میں لانے کی ضرورت، یہ اللہ اور بندے کا اپنا تعلق ہے۔ کوئی پیر فقیر یہ اسلام اس کام کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ سیدھا اللہ کے سامنے کنفیشن کریں، اللہ میرے سے یہ زیادتی ہوگی، تو جانتا ہے، مہربانی فرما مجھے معاف کر دے، میں تیرے 10 بندوں کو کھانا کھلاتا ہوں، میں 10 یتیم بچوں کو نئے کپڑے لے کے دے دیتا ہوں، میں ضرورت مند کو کتابیں لے دیتا ہوں، لائک وائز اس طرح۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور اس وجہ سے اللہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ ہر چیز کی خوب خبر رکھتا ہے۔ اچھا جی، اب آگے لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینا آپ کے فرائض میں شامل نہیں ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہتے ہوتے تھے۔ یہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف تھا کہ لوگوں کی حالت پر پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہ متعدد دفعہ قرآن میں یہ کہا کہ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس بندے نے آپ کی بات مانی یا نہ مانی، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، اور اس کے علاوہ آپ اپنا کوئی غم نہ کیا کریں، یہ میرا کام ہے کہ میں نے کس کو ہدایت دینی ہے، کس کو نہیں دینی۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسَكُمْ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے یہ تم اپنے ہی فائدے کے لیے ہی خرچ کرو گے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور یقیناً جو تم خرچ کرتے ہو وہ صرف اس لیے کرتے ہو، اللہ کی وجہ سے خرچ کرتے ہو تم۔ یہاں اللہ اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ جو تم خرچ کرتے ہو وہ تم میرے لیے ہی کرتے ہو، میں تمہاری نیتوں سے باخبر ہوں۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، سوائے اللہ کی وجہ سے تم کوئی خرچ نہ کرو۔ اور وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے پاس سے اس کا تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ اللہ نے یہ آیت ہدایت سے شروع کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہدایت دینا آپ کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے، آپ کے فرائض منصبی میں شامل نہیں ہے، یہ میرا کام ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ اور ساتھ پھر بتایا لوگوں کو کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے نا یہ تم اپنے ہی فائدے کے لیے خرچ کرو گے، اور جو کچھ خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے تمہیں خرچ کرنا چاہیے، اور تم اللہ کی رضا کے لیے جب خرچ کرتے ہو وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى عَلَيْكُمْ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے پھر تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اچھا اب آگے یہ دیکھیے گا کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات آ رہی ہے، یہ ہماری سوسائٹی کے بہت سارے جہتوں کو کھول دے گی، ٹھیک ہے، اور یہ حاصل آیت ہے یہ جو اس چیپٹر کی، انفاق کے چیپٹر کی، سمجھ لیں کہ دس از دا کلمینیشن آف دس چیپٹر۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ، ضرورت مندوں میں، فقراء میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے کاموں میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں بچتا کہ وہ زمین پر اپنے گزر بسر کے ذرائع تلاش کر سکیں، اپنا کاروبار کر سکیں، اپنا کوئی روزگار کما سکیں۔ اور یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور جو ان کے حال سے ناواقف شخص ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کو مالدار سمجھتے ہیں ان کی وضع قطع کی وجہ سے،
ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے۔ اب یہاں آ رہا ہے اصل نفاق کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے، انفاق کیسے کرنا چاہیے۔ یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ حاصل آیت ہے اس چیپٹر کی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی کام میں اس طرح مشغول ہو جاتے ہیں کہ ان کو اپنے لیے کوئی ٹائم نہیں ملتا، اور جو لوگ ان سے حال سے واقف نہیں ہوتے وہ ان کو امیر سمجھتے ہیں، ان کے وضع قطع سے، ان کے خاموش رہنے سے، ان کے سوال نہ کرنے سے، ٹھیک ہے جی، تو ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری اللہ انسانوں کے اوپر ڈال رہا ہے کہ ضروری نہیں کہ سوال کرنے پر ہی دیا جائے۔ آگے دیکھیے گا، تعریفہم بسیماہم، تم نے ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو۔ لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور تم اپنے مالوں میں سے جو خرچ کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ اب یہ دیکھیے ذرا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو میری راہ میں میرا کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے نہیں اس قابل ہوتے کہ وہ اپنی گزر بسر کے ذرائع جو ہیں وہ کما سکیں، اور لوگ جو ان کے حالات سے بے خبر ہوتے ہیں وہ ان کی ضرورت کو نہیں سمجھتے، انہیں امیر خیال کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ سوال نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے تعریفہم بسیماہم، ان کے چہروں سے ان کو پہچان لیا کرو۔ لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگ انسانوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ چمڑیس ہو جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے، گاڑی کا شیشہ کھڑکائی جائیں گے، آگے آ جائیں گے۔ یہ لوگ کبھی بھی حقیقی حقدار نہیں ہوتے، کیونکہ لا یسألون الناس الحافا، اللہ نے کہا جو اصل فقراء ہیں، جو میرے کام میں جپے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتے، لوگ انہیں امیر سمجھ بیٹھتے ہیں، تو ان سے معاشرے کی غفلت ہو جاتی ہے۔ یہ ذمہ داری انسانوں کے اوپر ڈالی گئی، خوشحال لوگوں کے اوپر، کہ ضروری نہیں کہ کوئی آ کے آپ کی بیل دے، کوئی آپ کو سوال دراز کرے تو آپ اس کو دیں۔ آپ کو اپنے گرد و نواح میں ایڈنٹیفائی کرنا چاہیے، اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے، ہمیں سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یار یہ بندہ اللہ کا کام کر رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ آپ کے آگے دستے سوال بلند کرے، بلکہ اللہ نے ان کی صفت ہی یہ بیان کی ہے کہ وہ لپٹ کر، انسانوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، سوال نہیں کرتے۔ وہ بیچارے ان کو سفید پوش کلاس کہتے ہیں معاشرے میں، عام فہم زبان میں، کہ سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں، خوددار لوگ ہوتے ہیں، اپنی خودداری پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ ان کو اگر آپ دیں تو اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتا ہے، بہت راضی ہوتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنے مالوں میں سے، وہ سب کچھ مجھے بالکل ایک ایک چیز کا مجھے علم ہے۔ آخری آیت پڑھ لیتے ہیں، اس میں یہ چیپٹر ختم ہو جائے گا۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ لوگ جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں دن میں، رات میں، چھپا کر یا اعلانیہ، ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ انہیں خوف اور حزن سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ خوف اور حزن کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہوئی ہے کہ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، حزن کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، اور جو خوف اور حزن سے آزاد ہو جائے بلا شبہ وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، کیونکہ وہ لمحہ حال پر زندہ رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس چیپٹر کو یہاں اختتام کیا اللہ نے کہ تم وہ لوگ جو اپنے دن میں خرچ کرو، رات کو کرو، علانیہ کرو، خفیہ کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ تمہیں اتنا اجر دے گا، اور اس اجر کے ساتھ ساتھ تم پر ایک ایسی نعمت تمہیں دی جائے گی کہ تم خوف اور حزن سے پاک ہو جاؤ گے۔
یعنی ذہنی سکون اور سہل لائف آپ کی مقدر بنے گی۔ یہ یہاں پہ 274 تک آ کے ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوا۔ آگے ربا کا چیپٹر آ رہا ہے تو وہ پھر ہم نیکسٹ میں پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔